الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا وسلامہ علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درشی باوت بلند محبت ذوق کے ساتھ پڑھئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ پڑھئے اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا چھیڑی کے ساز لا الہ دھوم مچا گیا معصوم چھیڑی کے ساز اللہ 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 چھیڑ کے ساز لا الہ مچا گیا معصوم اور سارا زمانہ تھا محو خواب آکے جگا گیا معصوم سارا زمانہ تھا محو خواب آکے جگا گیا معصوم پڑھی اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد میرے نہایت واجب احترام سامعین کرام، نہایت واجب الاحترام، واجب القدر
پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری جناب علامہ حافظ فضل الرحمان خان صاحب مدد اللہ العالی، آج کی پروقار مقدس محفل محترم بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، محمد رفیق صاحب، دیگر برادران نے اس محفل ہے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے رب کائنات ہم سب کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سب کا آنا اور جانا اٹھنا اور بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف فرما ہوئے، وہاں پر اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا اور اس مقام تک تجھے پہنچا دیا، پر اے موسیٰ زندگی کے آخری سانس تک تو میری توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ذکر تیرا، توحید تیری، کیا تیری توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ اگر آپ اور آپ کی امت نہ ہوتی تو یاد رکھ لے نہ میں جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ انبیاء بناتا، نہ دین بناتا، نہ رات بناتا، نہ فرشتے بناتا، اے موسیٰ حتیٰ کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ اور آپ کی امت نہ ہوتی تو یاد رکھ لے لولاک لما ظہرت الربوبیہ، کہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ رب ملا یہ بھی نبی پاک ہے، نبی کے صدقے ملا رب کائنات۔ حضرت جابر کملی والے علیہ السلام کے غلام صاحب رسول ہیں، عرض کی میرے آقا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آقا میرے ماں باپ آپ کے قدم پر قربان جائیں۔ یا رسول اللہ میرے ذہن کے اندر ایک سوال آ رہا ہے، کملی والیا سوال میرا یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر سوال تیرا واقعی بڑا معقول ہے۔ سوال جواب یہ ہے کہ اے جابر یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر رب ذوالجلال نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو من نور ہی اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر کار کی کملی والے کعبہ کس وقت؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ انبیاء تھے، نہ لوح تھی، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ ہوا تھی، بلکہ کائنات کی کوئی بھی چیز مارتے وجود کے اندر نہیں آئی تھی۔ رب ذوالجلال نے ساری مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور کملی والے علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت اس وقت بھی چمک رہی تھی۔
اس وقت بھی میں نبی تھا. اب غور کرنے کا مقام جس کا کملی والے علیہ السلام کا نور میرے دوستو ساری کائنات سے ہوتا ہوا. کبھی موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا, کبھی عیسیٰ روح اللہ کے پاس آیا, کبھی اسماء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, کبھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, کبھی آدم صفی اللہ کے پاس آیا, کبھی نوح نجی اللہ کے پاس آیا. الغرض وہ نور میرے دوستو ہوتا میرے دوستو حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے منتقل ہو گیا. جس وقت وہ نور سیدنا عبد المطلب کے پاس ہے, اس کے بعد میرے دوتا پاس کافی عرصہ رہتے ہوئے پھر حضرت عبداللہ کے پاس آ کر منتقل ہویا. حضرت عبداللہ کے پاس ہوتا ہوا پھر وہ نور سیدہ آمنہ پاک جس میں پاک کے اندر آ کر منتقل ہو گیا. وہ نور جو مدتوں چلا آ رہا ہے مائی آمنہ کے جسم پاک کے اندر آ کر منتقل ہویا. کملی والے علیہ السلام امی جان فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا نور جس وقت میرے جسم پاک کے اندر آیا تو میرے جسم سے نور کی شعائیں نکلنے شروع ہو گئی, نور کی لاٹیں نکلنا شروع ہو گئی. جس محلے کے قریب سے میں گزرتی محلہ بھی معطر ہو جاتا ہے, جس مکان کے قریب کے ساتھ میں گزرتی ہوں مکان بھی معطر ہو جاتا ہے. جس وقت میرے دوستوں تمام معروضات پہنچتی چلی گئی. پھر کملی والے علیہ السلام کی میرے دوستوں آپ کے دادا جان عبد المطلب کا میرے دوستوں مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے بلایا, ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کے ابو جہل بھی موجود, ابو لہب بھی موجود, مکے کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں. جس کو کملی والے علیہ السلام کے بابا جان کو دادا جان کو میرے دوستوں بلایا گیا اور لوگوں نے کہا عبد المطلب اے عبد المطلب تیرے بیٹے کی بہو آمنہ خاتون ہے, جبکہ تیرا بیٹا تو فوت ہو گیا بیوہ خاتون ہے. تیرے بیٹے کی بہو آمنہ خاتون ہے, اتنی سونی خوشبو لگاتی ہے جس سے تمام چیزیں معطر ہو جاتی ہیں, تمام مکانات بھی معطر ہو جاتے ہیں, محلات معطر ہو جاتے ہیں. اے عبد المطلب جا تیری بیٹی بہو آمنہ خاتون کو جا کر سمجھا دے بیٹا اتنی سونی خوشبو نہ لگایا کر جس سے تمام چیزیں معطر ہو جاتی ہیں. کہ دو سبحان اللہ. عبد المطلب گھر آ گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی بہو کو جا کر سمجھا دوں گا کہ بیٹا آمنہ اتنی سونی اور پیاری خوشبو نہ لگایا کرے. حضرت عبد المطلب گھر تشریف فرما ہو گئے. آپ نے اپنی بیوی برہ بنت عزہ کو بلا, فرما میری بیوی عرض کی لبیکہ میرے سرتاج, فرما میری بیوی میرے پاس آ جا. آ کر بیٹھ گئی. حضرت عبد المطلب نے ساری بات فرمائی کہ مجھے مکے کے سرداروں نے مجھے بلایا تھا کہ تیرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا, جبکہ تیرے بیٹے کی بہو آمنہ خاتون ہے, اتنی سونی پیاری خوشبو لگاتی جس سے تمام چیزیں معطر ہو جاتی ہیں. اے بیوی اپنی بہو کو سمجھا دو کہ آج کے بعد اتنی سونی خوشبو نہ لگایا کر, تجھے زیب نہیں دیتی. تو آپ کی بیوی نے عرض کی کہ میرے سرتاج میں خود تو کچھ بات کرتی نہیں, ہاں اگر آپ کو کچھ شک ہے تو خود آمنہ خاتون کو بلا کر سمجھا دو. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں سمجھا دیتا. فرمایا بیٹا آمنہ, کہہ دو سبحان اللہ, بیٹا آمنہ. عرض کی لبیکہ بابا جان. فرمایا بیٹا آمنہ میرے پاس آ جا. حضرت مائی آمنہ پہ تشریف فرما ہو گئی. فرما بیٹا مجھے مکے کے سردار نے مجھے بلایا تھا, بیٹا تو اتنی سونی خوشبو لگاتی ہے جس سے تمام چیزیں معطر ہو جاتی ہیں. بیٹا اتنی پیاری سونی خوشبو نہ لگا کر جس سے تمام چیز معطر ہو جائے. آپ نے عرض کی, سیدہ مائی آمنہ نے عرض کی کہ بابا جان کیسی بات کرتے ہو, میں عطر خریدنے کے لیے کبھی بازار نہیں گئی, عطر خریدنے کے لیے کبھی کسی دکان پر نہیں گئی, عطر لینے کے لیے میں کسی مارکیٹ کے اندر نہیں گئی. بابا جان آپ کو جو خوشبو آ رہی وہ تو میرے یہاں پر موجود ہے. اپنے پیٹ کی طرف اشارہ فرمایا. کیا؟ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ فرما. بابا جان آپ کو جو خوشبو آ رہی وہ تو میرے یہاں پر موجود ہے. آپ نے بس بیٹا بس میں سمجھ گیا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. جس کا سیدہ مائیہ کے نبی کا نور میرے جسم پاک کے اندر آیا تو پہلا مہینہ آیا تو مجھے بڑے لمبے دراز شخص میرے خواب کے اندر آیا اور آ کر فرماتے آمنہ اور تجھے مبارک تو تمام نبیوں کی صدر معاملہ ہے. میں نے پوچھا مجھے مبارکباد دینے والے تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے,
تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی آمنہ میرا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، میں تمام انسانوں کا باپ۔ پہلا مہینہ تو آدم علیہ السلام نے مبارکباد دی، اور دوسرا مہینہ آتا تو شیس علیہ السلام مبارکباد دیتے، تیسرا مہینہ آیا حضرت ہود علیہ السلام آگئے۔ الغرض مختصر کرتا میرے دوستو 9 مہینے گزر گئے، سیدہ مائی آمنہ کو میرے دوستو مختلف انبیاء کرام نے کر مبارکباد دینا شروع کی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سیدہ مائی آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے گزر گئے، مختلف انبیاء کلام نے مجھے آ کر مبارکباد دینا شروع کی۔ الغرض میرے دوستوں مختصر کرتا وقت کافی ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی، سوموار کا دن۔ رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، اور سوموار کا دن ہے۔ سیدہ مائی آمنہ فرماتی ہیں گھر کے اندر اکیلی، عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے ہیں۔ اس سوانی رات کے آسمان کے ستارے میرے قریب آ گئے، تمام دنیا کو نور سے بھر دیا۔ حضرت عبد المطلب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جس کے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، یکا یک میں نے دیکھا کعبۃ اللہ یکدم جھک گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ جھک گیا، ہلنے لگ گیا، زلزلہ سا آ گیا، اور میں نے سمجھا پتہ نہیں کعبۃ اللہ کو کیوں زلزلہ آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آواز آئی عبد المطلب، آج کعبے کے اندر کوئی زلزلہ نہیں آیا، بلکہ آج کعبے کا کعبہ آ گیا ہے۔ کعبے میں کوئی زلزلہ نہیں، بلکہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے۔ تو امام اہل سنت کی روح تڑپ اٹھی، حضور امام الشیخ مدرسہ کا فاضل بریلوی کی روح تڑپ اٹھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جس کے کعبۃ اللہ جھک گیا، سجدے میں گر گیا، اور نبی قیامت کی خوشی کے اندر کعبۃ اللہ سجدے کے اندر گر گیا۔ کعبۃ اللہ سجدے کے اندر گر گیا میرے دوستو، اور کعبۃ اللہ خوشی منا رہے ہیں کہ آج کعبے کا کعبہ آ گیا۔ امام اہل سنت علی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے ندا، ارے میری آنکھوں سے، میری آنکھوں سے او میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے۔ علی حضرت فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے اور میرے پیارے کا روزہ، اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور بھیجنے والا کہتا میں نے نور بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور، اور بھیجنے والا نے نور بھیجا جو خود تشریف لا دنیا کے اندر آئے۔ وہ فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، رب نے ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور جس کے گھر تشریف فرماوے مائی صاحبہ فرماتے ہیں جس کی گود میں آئے، وہ مائی صاحبہ فرماتے ہیں خرج منی نور، اور بھیجنے والا کہتا میں نے نور بھیجا، آنے والا کہتا میں نور آیا، اور جس کی گود میں آئے وہ مائی صاحبہ فرماتے ہیں خرج منی نور، کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ میرے بھائی وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی رہتا پھر کبھی کھلے وقتوں کے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کریم سب کے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کیونکہ میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، 8 دن پہلے انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا، تو بھائی رفیق صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، تو حکم کی تابعداری کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کریم ہم میری حاضری اور آپ کی